بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بہت عام خبر ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا پہلا انٹرویو ہے جی۔ وہ بھی بڑا میں کہہ رہا ہوں زبردست قسم کا انٹرویو ہے۔ جب میں اس کے مندرجات آپ کو سناؤں گا پتہ چلتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ بات کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ایسا وزیر خارجہ تھا کہ جو پالیسیز ڈیولپ بھی کرتا تھا، امپلیمنٹ بھی کرتا تھا، بات کرنا بھی جانتا تھا، عالمی منظرنامے پر جس کی ذاتی دوستیاں بھی تھیں۔ جی ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کا حسان نیازی منظر عام پر آئے گی۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اہم ترین ایک بہت بڑی جی ہاں پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے آج، جو میرے پاس خبر ہے، جس میں حکومت اپنا دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھے گی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی جیل میں رکھنے کے حوالے سے، جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنا ایک سرٹن جسے کہتے ہیں چورن بیچنا ہے۔ اب وہ دیکھتے کیا ہے، کس بڑے پیمانے پہ ہے۔ اطلاع ہے کہ بڑے ٹاپ لیول سے وہ پریس کانفرنس آئے گی، اور وہ پریس کانفرنس میں سب کچھ ہوگا، کم از کم ایبسولوٹلی لاٹ نہیں ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل بھی آگے چل کے شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم رچرڈ گرنیل سے کریں گے نا ساتھ۔ وہ وہ شغل ہی بن گیا ہے۔ اچھا، ہمارا آپ کا شغل بن گیا، اور شغل میں اس نے امریکہ کی طرف سے نا پاکستان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، موجودہ سسٹم کو اس نے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ اس حکومت کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا تھا نا مذاق مذاق میں اس نے ضد بنا لیں گے، اب بات ضد سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ جو چیز میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، رچرڈ گرنیل صاحب نا بہت خطرناک ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، بلکہ لفظ استعمال کروں لیتھل ہو گئے، اور ان کو اب روکنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جب حکومت آئے گی تو عمران خان صاحب کی رہائی تو ہوگی، وہ اس کو پرسنل لے لیں گے، بلکہ لے لیا ہوا ہے، مگر رچرڈ گرنیل اپنا وزن بھی ڈالیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ سب کچھ ہوگا۔ مگر بات اس سے ایک ہاتھ اور آگے چلی گئی، جس طریقے سے جو قاسم سوری صاحب، انہوں نے ٹویٹ پر جس طریقے کا لکھا اور جس طریقے سے رچرڈ گرنیل نے اس پر رسپونڈ کیا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جی ہاں، پاکستان کا جو میڈیا ہے بقول قاسم سوری صاحب کے، وہ یو ایس ایڈ کی مد میں پیسے مل رہے ہیں اسے، یو ایس ایڈ کے ذریعے چل رہا ہے، اور وہ اس کو روکے گا ہی روکے گا۔ امریکی یو ایس ایڈ کو روکے گا پاکستان کے میڈیا کے لیے، اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو ملنے والی جو امداد ہے وہ بھی بند کرے گا رچرڈ گرنیل۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہ سب کروں گا۔ قاسم سوری صاحب نے کہا ہے $15 ملین ملتے ہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے پاکستان میں، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے جو ٹیکس پیئرز عوام ہے نا، یہ اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان میں اس 15 ملین یعنی یو ایس ایڈ سے جمہوریت سبوتاش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن استعمال ہو رہے ہیں، یہ پیسے امریکی ٹیکس پیئرز کا پیسہ پاکستان میں جمہوریت کو سبوتاش کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جی۔ رول آف لا ختم ہو رہا ہے جی ان پیسوں کی مدد سے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف امریکیوں کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، یہ قاسم سوری صاحب نے رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کر کے کہا، استعمال ہو رہا ہے۔ اور قاسم سوری صاحب نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 2024 کے الیکشن کی تفتیش میں رکاوٹ ڈال رہا ہے انہی پیسوں سے، جو امریکی ٹیکس پیئرز کی منی ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کی ہے الیکشن کمیشن نے انہی پیسوں سے، مقررہ مدت سے لیٹ الیکشن کروائے، جو 3 مہینے کا ڈیٹنگ کا سیٹ تھا اس کو سال تک کھینچ کے لے کے، سال سے زیادہ کھینچ کے لے کے گئے، انہوں نے کہا انہی لوگوں نے کروائے۔ عمران خان کو بین کیا اسی الیکشن کمیشن نے امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی دوڑ سے باہر رکھا انہی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے، یہ قاسم سوری صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں تک کہ ریزرو سیٹس جو پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ نے دی تھی، وہ بھی اس کا استعمال کر کے امریکی پیسوں کا، اس سے بھی الیکشن کمیشن نے روکا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن کا جو پیسہ ہے امریکن ایڈ کی شکل میں، جو الیکشن کمیشن اور میڈیا ہاؤسز کو ملتا ہے، وہ پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے، سبوتاش کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو رچرڈ گرنیل نے جواب بتاؤں کیا دیا؟ وہ کہتے ایک بار مجھے آنے دیں، پھر میں امریکیوں کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ He said there's need a drastic reform
اور ڈراسٹک کیپٹل میں لکھا ہے، پہلے ڈراسٹک لکھا پھر کیپٹل میں لکھا ڈراسٹک ریفارم. مجھے ذرا آنے دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سب چیزیں روک لوں گا. مطلب عمران خان صاحب کی رہائی کے علاوہ نا اب ان کی ضدوں میں بانے کا شغل بنا دیا اس نے اب بہت زیادہ، تو بہت کچھ کرنے کا پلان ہے. وہ پاکستانی سفیر سے کل جواب نہیں طلب کر لے، بتائیں جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. خواجہ پاکستان کا جو وزیر دفاع ہے وہ ہمیں کیوں مارنے مورنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ کیوں ہمیں گولڈ سمتھ کی کسی اسکرپٹ کا حصہ بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی. تو میرا خیال ہے رچرڈ گرینیل نا رک نہیں رہے، نہیں رک رہا، بلکہ وہ فراری کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے، صرف ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے. ہاں ادھر حکومت جو ہے وہ جھوٹی خبریں چلوا کے بہت زیادہ خوش ہے، بہت زیادہ مدوش ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل کمپلیکس ہے نا سر. عمران خان صاحب نے جیل میں اعتراف کیا، میں نے خود سنا ہے وہ بھی پر جیو پہ تھا. عمران خان صاحب نے جیل میں اعتراف کیا کہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا ہے. عمران خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کی جو رجیدہ جو آفیشیل ٹویٹ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا، بالکل اپوزٹ بیان عمران خان صاحب نے دیا. انہوں نے کہا حکومت ٹھیک ہوتی تو معیشت اوپر آتی، یہ عمران خان صاحب نے کہا. لیکن انہوں نے خبر چلائی کہ حکومت نے، عمران خان نے اعتراف کیا کہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا. تو عمران خان صاحب نے کہا حکومت ٹھیک ہوتی تو معیشت اوپر آتی، سرمایہ کاری ہوتی. کوئی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں، لوگ اپنا پیسہ لے کر باہر جا رہے ہیں. مگر جیو اسی طرح کی خبریں چلا رہے تھی جس طریقے سے انہوں نے رچرڈ گرنیل کی خبر چلائی تھی کہ وہ ہم جنس پرست ہے اور فلانا 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 کر کے پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کیا تھا. تو یہ خبر بھی ڈیلیٹ ہی ہوگی. مگر یہ حکومت کی خواہش ہے، جو یہ سب حکومت کی خواہش پہ خبریں بنا رہے ہیں جی، وہ دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں رچرڈ گرنیل اگر امریکہ کے دباؤ پہ یا کچھ ہوا یا ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ کہا تو اس کا ذمہ دار کوئی نہیں. پاکستان کا ون اینڈ اونلی میڈیا ہاؤس جیو نیوز ہوگا یا جنگ اخبار ہوگا، یہ گروپ ہی ہے. جی ہاں یہ گروپ ہی ہے جس نے سٹارٹ کیا اس وہ بلو دا بیلٹ ٹویٹ سے جو رچرڈ گرنیل کے سینے پہ سیدھا وار کر کے لگا. تو بہرحال خبریں یا حکومت کی خواہش پہ چلا رہے جس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں. پتہ نہیں نہ جانے ان کی صحافت کہاں مر گئی اور کہاں گئی بھی ہے ان کی صحافت، مجھے نہیں معلوم. ہاں اتنا نقصان کرا کر رانا ثناء اللہ صاحب کو اب تھوڑی سمجھ آئی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی بات کی. وہ کہتا ہے رچرڈ گرنیل والا معاملہ تو بس میڈیا کی حد تک ہے. میرا خیال ہے رچرڈ گرنیل نے جو ٹویٹ کیا نا اس پر ان کو بہت زیادہ لائکس مل گئے اور ذرا بہتر لائکس مل گئے، اب وہ اسی طرف ہو گئے. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کے بیان آتے رہتے ہیں. بھائی پھر آپ لوگوں نے ٹویٹ اپنے ڈیلیٹ کیوں کیے؟ بھائی خواجہ آصف صاحب نے کیوں ان کو ٹیگ کیا؟ بھائی ہم مجھے بتایا احسن اقبال صاحب نے کیوں بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا عمران خان کی وجہ، کیوں آپ نے ان کو ٹیگ کر کے بتائی تھی؟ سوری ان کے فورن سیکرٹری کو کر کے بتائی آپ نے. کیوں میاں داؤد صاحب جو آپ اور آپ کے لوگوں کے بہت قریب ہے، کیوں انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے ساری چیزیں بتائیں کہ ان سخنوروں کو مار دینا چاہیے جس پر رچرڈ گرنیل کی تصویریں لگی ہوئی؟ تو اس کی جب ٹویٹ میں جب ٹرانسلیشن ہوگی تو پھر تو سیدھا سیدھا یہ نہیں اس کو مار دو. بھجن آپ نے تو بڑی بیوقوفیاں کی، اوپر سے اخباروں میں بھی اتنا سیریسلی لینا تھا، پھر کیوں اخباروں میں دیا تھا کہ وہ ہم جنس پرست ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے، کیوں کیا تھا؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اس کو سیریس نہیں لینا. میں نے آپ کو کہا تھا نا اتنا سیریس نہیں لینا، آپ نے سیریس لے کے نا اپنے خلاف ایک بہت بڑا میاز کھڑا کر دیا. کیوں خواجہ آصف صاحب نے بیان دیے؟ اب پکڑے جی. جی ہاں بات بہت آگے چلی گئی، یو ایس ایڈ اور آئی ایم ایف پہ بات چلی گئی ہے. جی دوسرا افنان اللہ صاحب بھی مان گئے، پہلے بھی وہ مان رہے، مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، اچھے والد بھی بہت اللہ انہیں غریق رحمت کرے، مشاہد اللہ صاحب کے صاحب تھے. پہلے وہ مانتے تھے کہ 26 نومبر کو گولی چلی ہے، کارکن شہید ہوا جس سے ان کو بڑا دکھ ہوا. جب کوئی نہیں مان رہا تھا سب سے پہلے وہ مانے، پھر اس کے بعد تو سبھی مان گئے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پریشر ماضی میں بھی آیا اور اب بھی آ رہا ہے، کچھ لیٹ جاتے ہیں کچھ ڈٹ جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں، کیونکہ ایبسولوٹلی ناٹ تو انہوں نے کہا تھا. تو آپ نے تو کہا تھا معیشت تو وینٹیلیٹر پر ہے اور امریکہ کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، کافی مشکل ہے. تو یو ایس ایڈ اور آئی ایم ایف پہ بات چلی گئی ہے، اس کی دھمکیاں بھی آپ کو مل رہی ہیں. نہیں سر آج کوشش ہوگی آج ایک بڑی پریس کانفرنس کی جس سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں ادھر جیل سے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور کوئی شک نہیں مرد میدان شاہ محمود قریشی صاحب کا پہلا انٹرویو آیا. انہوں نے سب سے پہلے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو نامنظور کہا، مگر بالکل یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بتایا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ان کا جو وہ ہے اپ کمنگ
فارن سیکرٹری اور یہ خصوصی نمائندہ خصوصی رچرڈ گنیل وغیرہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے صرف ایک ہی مطالبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ سپریم کورٹ سویلینس کے فوجی ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. سپریم کورٹ سویلینس کے فوجی ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پی ٹی آئی قیادت اور عمران خان کے شفاف ٹرائل کو یقینی بنائیں، بس یہ کنفرم کرنے کے پاکستان میں ٹرائل شفاف ہوں. نہیں تو پوچھ لیں پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ کا جس نے فیصلہ سنا تھا جج سے کہ بھائی پیر کو تم نے فیصلہ کیوں نہیں سنایا، تو پتہ چلے گا کتنا شفاف ٹرائل ہو رہا ہے. وہی شفاف ٹرائل کو شفاف بنائیں اور جمہوری قدروں کو سپورٹ کریں، اور حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صرف آئینی ساکھ والی پاکستانی حکومت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط کریں. یہ ہوتی ہے صاف ستھری بات. ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے، ہمیں رہائی میں مدد نہیں چاہیے، بھائی کچھ نہیں چاہیے. یہی عمران خان صاحب نے بولا ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عدالتیں مجھے وہاں رہا کریں گی. مگر یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ چھوٹی چیز نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو دنیا سنتی ہے، جانتی ہے اور مانتی ہے. دنیا ان کی جسے کہتے ہیں فورن افیئرس کی نارمز کو سیکھتے ہیں ان سے. اتنا بڑا ترا حاصل ہے ان کو. تو یہ چیزیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میری خبر کے مطابق آج ایک بہت بڑی اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کے فیصلے پر جو تنقید ہو رہی ہے، اور آج اس تنقید پر پاکستان کی جو موجودہ سیاسی حکومت ہے وہ آج آفیشیل سٹانس دے گی. اس کو رکھا ہے اس لیے کہ آپ نے ہمارا آفیشیل سٹانس دینا ہے، اس کو بتانا ہے. وہ آج بتائے گی. دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس حد تک کنوینس ہوتے ہیں. یار پہلی بات ہے آپ دیکھیں، عوام مانتی ہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے اور آپ دنیا کو منوا رہے ہیں. اول خیش بات درویش. پہلے اپنے گھر والے کنوینس کریں سر، اور وہ عوام ہے آپ کے گھر والی، پھر باہر کی دنیا کو کنوینس کریں. کیا فائدہ آپ کی بنیان پھٹی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرا سوٹ اچھا ہے. یہ والی پوزیشن. پہلے بنیان سی، پہلے عوام کو ذرا کنوینس کریں تو آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے، کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے. ہاں رہی بات عمران خان صاحب کی، تو ڈیل سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہ میں نے پشاور جانا ہے، نہ میں نے بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ ہونا، میں نے کچھ نہیں ہونا. ہاں رہی بات مذاکرات، 31 جنوری تک مذاکرات ہیں، اس کے بعد ہم اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. وہ جو ڈیلیں ڈولیں یہ وہ این آر او یہ وہ نہ کرو یار. ان باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا. اس کے مخالف بھی کہتے ہیں بندہ شیر ہے. جس طریقے سے یہ قید کاٹ گیا نا، اس طریقے سے ہم بھی نہیں کاٹ سکے. نہیں تو 11 سال کی آصف علی زرداری صاحب کی جیل میں دیکھ لیں، اس میں ہوٹل کتنے ہیں، گیسٹ ہاؤس کتنے ہیں، اس میں ہاسپٹلس کتنے ہیں، اس میں ڈینٹسٹ کتنے ہیں، آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا. ہاں یہ سب پتہ چل جائے گا. باقی میاں صاحب کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ علاج کے لیے گئے تھے، پھر کیا ہوا. تو خان صاحب ہی جی. ہاں حسان نیازی صاحب سے متعلق اطلاعات یہ ہے، اور عباد الرحمان صاحب وغیرہ سے متعلق کہ جی انہیں کوٹ لکھپت جیل کل منتقل کر دیا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب یہ منظر عام پر ہوں گے، بات کر سکیں گے، سوال آ سکے گا، جواب آ سکے گا، یہ سب ہو سکے گا. اور وہ جو اندر بند ہے کم از کم والی پوزیشن نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.